قال جواب دیتے ہیں تعبیر کے لیے، کہتے ہیں لا یاتیکما طعام ترزقانہ، نہیں آتا تمہارے پاس کھانا جسے تم کھلائے جاتے ہو، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر میں بتا دوں گا تم کو اس کی تعویل یعنی خواب کی تعبیر، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ کھانا آئے تمہارے پاس۔ کھانے کا لگتا ہے وقت مقرر تھا، مصری قوم کافی کلچرڈ تھی، ٹائمنگز تھے کھانے کے، غیر ترقی یافتہ لوگوں کے کوئی ٹائمنگز نہیں ہوتے، جب ملے جو ملے جس حال میں ملے کھانا شروع کر دیتے، سارا دن کھانے کا خیال۔ لیکن ترقی یافتہ قوموں کا عموماً ایک شعار ہے کہ کھانے کا وقت ہے، بس اب کھانا ہے، آگے پیچھے نہیں، ان بٹوین نہیں۔ کہا کہ جو کھانے کا وقت ہے اور کھانا جب آئے گا تو اس سے پہلے پہلے میں تم کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے علم دیا ہے۔ خود کریڈٹ نہیں لیتے، یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا کمال ہے، میری قابلیت ہے، یہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے، میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ تبلیغ کرنے والے کو اپنے ہر کام کا کریڈٹ اپنے رب کو دینا چاہیے، خود نہیں لینا چاہیے۔ اور اس بات کی بھی تردید تھی کہ میں کوئی کاہن نجومی نہیں ہوں، میں غیب دان نہیں ہوں، میرا علم میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کچھ اور اچھی باتیں بتاتے ہیں، ایک موقع غنیمت جانتے ہیں کہ کوئی متوجہ ہوا ہے، اب اس کی حقیقی خیرخواہی کر دی جائے۔ ہم لوگوں کو متوجہ کیے بغیر ان کو سنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہاں وہ کیا کرتے ہیں؟ کھانے کی بات کرتے ہیں، پھر شارٹ ٹائم کی بات کرتے ہیں، پھر اپنی کوئی بڑائی نہیں جتاتے، کوئی ڈینگے نہیں مارتے، اور ساتھ ہی دوسرے کو صرف تعبیر نہیں تبلیغ بھی۔ انی ترکت ملت قوم، میں نے چھوڑ دیا ایک ایسی قوم کے طریقے کو، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کو نہیں مانتی، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کو بھی نہیں مانتی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مصری کلچر کیا تھا، مصری مذہب کیا تھا؟ ایک ایتھیسٹ کلچر تھا، ایک کافرانہ کلچر تھا۔ آخرت کو نہ ماننا ایک دہریت کی علامت ہے نا، ما یہلکنا الا الدہر، پھر ہم اس کے بعد نہیں اٹھیں گے۔ اور یہ بھی کوئی ماڈرن ہونا نہیں ہے، یہ بھی 4000 پہلے کی آفت ہے، خدا رسول کو اور آخرت کو نہ ماننا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا اس کلچر سے کوئی تعلق نہیں، میں ہوں تو یہاں لیکن میں اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ واتبعت ملت آبائی، اور میں نے اپنے باپ دادا کے طریقے کی پیروی کری، ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس حال میں نکلے تھے کہ ان کو اپنے آباء و اجداد کے بارے میں معلوم بھی تھا اور ان کو یاد بھی تھے، اور ان کا دین بھی معلوم تھا، اور وہ اسی دین پر تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آباء و اجداد نیک ہوں تو ان کی پیروی میں قباحت نہیں۔ ہمیشہ آباء و اجداد کی پیروی کی برائی بتائی جاتی ہے نا، کہ وہ لوگ بغیر کچھ سوچے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، تو اس سے انسان دوسری ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے کہ نہیں، باپ دادا کی تو بات مان کے نہیں دینی۔ لیکن یہاں کیا بتایا گیا کہ اگر وہ درست ہے تو مان لو، اور اس میں اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک طرح سے دوسرے پیغمبروں کا بھی تعارف کرا رہے ہیں کہ میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یہ کوئی نئی تحریک نہیں، کوئی نئی اسکیم نہیں، کوئی نئی تھیوری نہیں، کوئی نیا فلسفہ نہیں، یہ کنٹینیویشن ہے اسی دین کی جو پیچھے مختلف انبیاء لائے،
ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے جائز ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں کچھ بھی، من شیء، کسی کو بھی، چھوٹی سی چیز کو بھی. ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ شرک سے پاک طریقہ زندگی دراصل ہم پر اللہ کا فضل ہے. وعلی الناس، اور سب لوگوں پر بھی، کہ اللہ نے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا اور ہم نے اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کے شرک کو چھوڑ دیا. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یا صاحب السجن، اے قید خانے کے ساتھیو، اے میرے ساتھیو، اے میرے دوستو. ایک اور انداز ہے تبلیغ کا، اپنا کہہ کے پکارا. یا قومی، جیسے پیغمبر کہتے تھے، انہوں نے کہا میرے قید خانے کے دوستو، ساتھ رہنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح. ارباب متفرقون خیر، کیا مختلف قسم کے رب اچھے ہوتے ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو زبردست ہے، جو سب سے طاقتور ہے. اب پہلے نمبر پر کیا کیا؟ تبلیغ کس سے کی؟ روایت سے کی. اور دوسرے نمبر پر عقل کو جھنجھوڑا. پہلے تاریخی بات بتائی کہ میرے والدین بھی یہی کچھ کرتے آئے، واقعات سے سپورٹ. اور دوسرے نمبر پر عقل کو جھنجھوڑا گیا. یہ بہترین نقطہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں سوال ہے، کوشچن کیا گیا ہے. تم ہی بتاؤ، تم پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں. اور پھر تردید ہے غلط افکار کی. یہ تیسرے نمبر پہ. ما تعبدون من دونہ الا اسماء، یہ تنقید ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ابتدا کس سے؟ تنقید سے. اور پھر صرف لاجک استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں، روایت سے کام نہیں لیتے. جبکہ یہاں روایت نمبر 1 ہے، عقل سے کام نمبر 2 ہے، تردید نمبر 3 ہے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. کسی دیوتا کو کچھ نام دے دیا، کسی کو کچھ، خواجہ اور غریب نواز اور گنج بخش اور کرما والا اور کرنی والا اور غوث اعظم، نام رکھ لیے، خود ہی خود رکھ لیے. سمیتموها انتم وآباؤکم، کچھ خود تم نے رکھے اور کچھ تمہارے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں بھیجی. ان الحکم الا للہ، نہیں حکم، نہیں فیصلے کی قوت، نہیں فرمان، نہیں بادشاہت، الا للہ، مگر اللہ کے لیے. سب کچھ تو اس کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کی قوت اور اس کی طاقت سے ہو رہا ہے. امر اللہ تعبدو الا ایاہ، اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہ ہے درست دین، یہ ہے اچھا دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو دین کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا ایاہ. یہ خلاصہ کر کے رکھ دی کہ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی بندگی قبول کرنی، یہ ہے کرنے کا کام. اب تبلیغ کا ایک آخری نقطہ کیا ہے کہ کرو یہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ تنقیدیں کر کے لوگوں کو عین بیچ میں لا کے چھوڑ دیتے ہیں، ڈپریشن دے کے ان کو. دیکھو یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے. بھی کیا کریں پھر؟ اس کا کوئی پتہ نہیں. پھر لوگ بھاگ نکلتے ہیں کہ جس تبلیغ کو سن کے ڈپریشن کا اضافہ ہو اس کو سننے سے ہی پرہیز کرو. تو یہاں انہوں نے کرنے کا کام بتا دیا کہ دین اصل میں ہے کیا، یہ کرنا ہے. اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آپ دیکھیں کہ سورۃ یوسف میں اکثر الناس کی بہت بات آتی ہے، اکثریت، میجورٹی کی. ہمارے ہاں تو کیا قول ہے
میجورٹی از اتھارٹی. لیکن قرآن اس کی تردید کرتا ہے، نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں. قرآن کا یہ طریقہ نہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. یہاں کیا اکثر الناس لا یعلمون، پیچھے ایک اور جگہ پر کیا آتا ہے اکثر الناس لا یشکرون. اسی طرح ایک اور بھی پیچھے کچھ گزرا ہے اسی قسم کا. اکثر الناس لا یعلمون آیت 21 میں یہ 2 دفعہ آیا کہ لوگوں کی اکثریت لا علم ہوتی ہے، جانتی نہیں ہوتی. اور آگے ایک اور جگہ پر آئے گا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں. اور پھر آئے گا اسی میں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. اور اکثر لوگ خواہ تم کتنے ہی حریص ہو ماننے والے نہیں، سن سمجھ کے وہی کریں گے جو دل چاہے گا ان کا، مانتے کچھ نہیں. تو یہ ہے اکثریت کا حال. اور یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ. ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تبلیغ کی خصوصیات کیا ہیں. سب سے پہلے انہوں نے سننے والوں کو مطمئن کیا، اور اس سے بھی پہلے خود کے اندر اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا، نیکی تقوی اور اس پر قائم ہوئے، تزکیہ نفس اپنا کیا، برائیوں سے بچ بچ کے نکلتے رہے، مشکلات پہ صبر کیا. یہ پچھلی ساری زندگی میں جو کچھ تھا وہ اس کی پریپریشن تھی. پھر جب موقع آیا لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو ان کو مطمئن کیا کہ ابھی تعبیر بتاتا ہوں، مایوس نہ ہونا، کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا. اب کھانے کا ذکر خاص طور پر، کچھ اور بھی تو کہہ سکتے تھے نا 5 منٹ بعد بتا دوں گا. آپ کہیں گے ہو سکتا منٹ نہ ہو، لیکن کوئی تو پیمانہ ہوگا نا وقت ناپنے کا. عموماً ہم اس اندر کی نفسیات کو نہیں پہچانتے کہ لوگوں کی دلچسپیاں کس چیز میں ہوتی، وہ کس چیز کا ذکر پسند کرتے ہیں. اور خاص طور پر اس وقت سب کے لیے پسندیدہ ذکر کس کا ہے؟ کھانے کا. تو وہ کھانے کی بات کرتے ہیں، مرغوب چیزوں کے ذکر سے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشکل نہ کرو، بشروا خوشخبریاں دیا کرو، ولا تنفروا نفرتیں نہ دلایا کرو. اور ہماری تبلیغ بالکل اس سنت کے الٹ ہوتی. ہم جھڑکیاں زیادہ دیتے اور محبت کی بات کم کرتے ہیں، سمیت میرے اپنے. تو ہم سب کو اس چیز سے اللہ بچائے. پھر آپ دیکھیں کہ تعبیر کو اپنی صلاحیت نہیں بتاتے، ہم اپنی میں کو ہی ختم نہیں کر پاتے. ہم اس بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہو کہ جس سے ہم اپنی قابلیت کو ظاہر کر سکیں. ٹھیک ہے ایک حد تک ضرورت ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت کانشیس نہ ہو. ابتدائی تبلیغ مختصر ہونی چاہیے اور ایک ہی سانس میں لگتا ہے بات ختم کر دی. اپنائیت کا انداز ہے یا صاحب السجن، حالانکہ وہ کافر ہیں اور یہ مسلمان ہیں لیکن ان کو اپنا ساتھی کہہ رہے ہیں. ہم تو اپنے مسلمانوں کو بھی اپنا ساتھی نہیں کہہ سکتے، ہمارے دل تو ایسے نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں. اے میرے اپنوں، میرے دوستوں، کافر کو بھی دوست کہا جا سکتا ہے لیکن بتانا نہیں ہونی چاہیے. مثلاً اگر کوئی ہندو یا سکھ ایسا ہے کہ آپ کہیں کہ وہ میری دوست ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن جس دوستی سے منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ اولیاء نہ بناؤ، بتانت نہ ہو. جیسے یہاں پر یہ اس کو یا صاحب کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے لہجے میں گداز ہے کیا کہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم. پھر اعتماد ہے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اور پھر
کانفیڈنس کے ساتھ تنقید کہ ان معبودوں کی کیا حقیقت ہے جن کو تم معبود مانتے ہو. مناسب ڈوز ہے، نہ زیادہ نہ کم. ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، ایک بات جو شروع کرتے ہیں تو ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے. پھر اس کے بعد کیا کرو اس کا خلاصہ کچھ کرنے کے لیے دیتے، ہوم ورک. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اب تعبیر بتاتے ہیں. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ تم میں سے ایک اپنے آقا کو، یہاں رب کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ آقا کے لیے. اپنے آقا کو شراب پلائے گا، نام نہیں لیا، احدکما کہا ہے. یہ بھی ایک خاص انداز ہے. یہ نام کیوں نہیں لیا تھا؟ وہ سمجھ تو رہے ہی تھے بات کو، نام نہیں لیا، ڈائریکٹ نہیں کہا کہ اے فلاں تو جو ہے نا، تو یہ کرے گا اور تو یہ کرے گا، کیونکہ اس میں اب ایک بھیانک تعبیر آنے والی ہے دوسرے کی. یہ بہت زبردست انداز ہے ان کا، انڈائریکٹ وے میں بات کی ہے. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر، اور دوسرا فیسلبہ، سولی چڑھا دیا جائے گا. فتأکل الطیر من رأسہ، اس کے سر کو پرندے کھائیں گے، یعنی سولی چڑھا کے چھوڑ دیا جائے گا، اس کی لاش گل سڑ جائے گی کہ پرندے آ کے بیٹھیں گے اس میں سے کھائیں گے. قضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا، فیصلہ ہو گیا. الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم جواب مانگ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندے کے پاؤں پر ہے، جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے، قضی الامر ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز جو اس قصے میں نظر آتی ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام ہر روز تبلیغ کرتے نہیں نظر آ رہے. اتنے عرصے میں پہلی دفعہ ایک مبلغ کی حیثیت سے سامنے آئے اور کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہیں پڑ گئے. ہمارے ہاں عموماً تبلیغ کا انداز کیا ہوتا ہے کہ ہر راہ چلتے کو پکڑ کے کہ نماز پڑھو. وہ سننے کی طرف توجہ دے یا نہ دے، اس کی جان نہ چھوڑو جب تک کہ اس کو پڑھا نہ دو. وہ کیا کرے گا؟ آپ کے سامنے تو ایک دفعہ پڑھ لے گا، پھر اس کے بعد چھٹی کرے گا اور دعائیں مانگے گا کہ یہ ہمیں نظر نہ آئے کہیں اور شکل نہ دکھائیں کہیں. تو خدا کے لیے لوگوں کے سروں پہ مسلط نہ ہو. آپ جہاں بیٹھے واز فرمانے لگے. ایک اور چیز آپ دیکھیں نا، آپ جو ہوتے ہیں لوگ آپ سے وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر آپ ایک دنیا دار شخص ہیں، ہر وقت دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، تو کوئی آپ سے نہیں کہے گا مسئلے سنائیں. لوگ آپ کی طرف اسی حیثیت سے رجوع کریں گے جو آپ کی شخصیت ہوگی. یہ ایک پیچھے والی باتوں کا ایک ضمیمہ بتا رہی ہوں کہ آپ کی طرف کیوں رجوع کریں دین کے لیے. اسی طرح ہم چونکہ کانشیس ہوتے ہیں نا کہ ہر مجلس میں دین کی بات ضرور کرنی، تو اس کے لیے بعض لوگ تو کھرے لہجے میں حدیثیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں. عام لائٹ مجلسوں میں بھی آیتیں کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کام نہ کریں. ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے. لکل مقال مقام، ہر قول کے لیے ایک مقام ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے. اور آپ ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں. تبلیغ کے اس انداز سے لوگ بھاگ نکلتے ہیں. دیکھیں کہ جب سکھانے کا وقت ہوتا ہے سکھانے کا ہوتا ہے، اور کچھ وقت ہوتے ہیں آپ کے بھی سیکھنے کے ہوتے ہیں. آپ دلچسپی لیں وہ لوگوں کی باتوں میں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تاکہ ان کی پھر کسی دوسرے موقع پہ اصلاح کر سکیں. وقال للذی ظن، اور کہا اس شخص سے جس کے بارے میں خیال تھا، انہ ناجم منہما، کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پائے گا. ناجن ناجی ہے، نجات پانا. کہا اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا اپنے آقا کے پاس. یہاں رب کا لفظ ہر جگہ آقا کے معنوں میں استعمال ہے. بادشاہ کے سامنے جا کر
میرا ذکر کرنا کہ میں قید خانے میں ہوں. فانساہ الشیطان، غیر اللہ سے مدد مانگ لی تھی نا، انسان پہ ڈپینڈ کر لیا تھا. نعوذ باللہ یہ شرک میں نہیں آتا، لیکن جو اعلیٰ ترین مقام ہے نا اس میں ذرا فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ بندوں پہ بھروسہ کر بیٹھے. فانساہ الشیطان، اللہ نے بھی بندوں کے سپرد کر دیا، شیطان نے آ کے ذکر کرنا بلا دیا. یعنی قصہ کیا ہے کہ جو شخص نجات پا کے جا رہا تھا اب دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں، یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ جا کے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، میری سفارش کرنا، کیونکہ قید خانہ تو قید خانہ ہے نا، تو اب اس سے نکلنا چاہتے تھے. اعلیٰ ترین مقام کیا تھا کہ اللہ ہی سے دعا کرتے، اللہ تو نکال. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب اختیار نہیں کرنے چاہیے، اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ ترین مقام کیا ہے؟ پہلے اللہ کو پکارو، پھر اسباب تلاش کرو، اور مدد کی توقع رب ہی سے رکھو، بھروسہ اسی پہ کرو. اب کیا ہوا؟ وہ شخص گیا واپس اپنی ڈیوٹی پہ اور بھول گیا کہ کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام نے. عموماً ہوتا ہے کہ جب کسی کو کام پڑتا ہے اس وقت تو وہ آ جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کو کام کہتے ہیں تو وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو وہ ٹھہرے رہے. لبث کس کے لیے ہوتا ہے؟ طویل عرصے تک ٹھہرنا. فی السجن، قید خانے میں. کتنا؟ بضع سنین، کئی سال. بضع کا لفظ 3 سے 9 تک استعمال ہوتا ہے، یعنی کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 9 سال تک قید خانے میں رہے. اس دوران جب اللہ کو منظور ہوا کہ مدد کی جائے یوسف علیہ السلام کی، وہ وقت آ گیا کہ جب آپ کو اب رہا کرانا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کا ہر کام وقت مقرر پر ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں. جب ایک کام اللہ نے کرنا ہوتا تو اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. اس دوران کیا ہوا؟ خواب آ گئی بادشاہ کو. وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارا 7 بقرات سمان، میں نے خواب میں دیکھا. ارا کا یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور اناج کی 7 ہری بالیں ہیں. بال کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ایک سٹا سا ہوتا ہے. اور دوسری 7 سوکھی. یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، افتونی فی رؤیایا، مجھے میرے خواب میں مدد کرو، مجھے جواب دو. افتونی، فتویٰ دو مجھ کو، تعبیر بتاؤ مجھ کو میرے خواب کی. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو مجھے تعبیر بتاؤ. قالو، انہوں نے سنی خواب اہل دربار نے، اور سن کے کوئی سمجھا نہ. اضغاث احلام، کہنے لگے یہ تو گڑبڑ خواب ہے. اضغاث زغس کی جمع ہے، لکڑی کے گٹھے کو کہتے ہیں جس میں ہر طرح کی اچھی بری بڑی چھوٹی لکڑیاں ہوتی، کوئی چوڑی، کوئی موٹی، کوئی پتلی، کوئی کسی رنگ کی، کوئی کسی رنگ کی. کہا کہ یہ تمہارا خواب جو ہے نا ایسے ملے جلے خیالات ہیں، یہ خام خیالی ہے، خیال خواب ہیں جیسے ہم کہتے ہیں. زغسا کا مطلب ملانا بھی ہوتا ہے، کپڑے کو دھونا اور صاف نہ کرنا. اضغاث الاحلام کا کیا مطلب ہوا؟ احلام خواب کو کہتے ہیں نا ایسے خواب جن کی کوئی تعبیر نہیں، گڑبڑ قسم کے، بے جوڑ قسم کے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم کوئی خوابوں کی تعبیر تھوڑی جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا، ہمارا یہ کام تھوڑی ہے. اس سٹائل میں تو نہیں کہا ہوگا لیکن یہی میسج دیا. وقال الذی نجا منہما، اور ان دونوں میں سے وہ ایک جو نجات پا کے نکلا تھا قید خانے سے، وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک مدت بعد اس کو یاد آیا. یہ وَادَّكَرَ اصل میں کیا تھا؟ وَالذَّكَرَ، ذکر سے یاد آ گیا، ادھکار سے. اصل میں یہ کیا ہے؟ ذکر. اس کو یاد آ گیا. انا انبئکم بتاویلی، میں بتاتا ہوں تم کو اس کی تعبیر. فارسلونی، بھیجو مجھ کو.
مجھے چھوڑو میں پوچھ کے آتا ہوں تعبیر. بھاگا بھاگا قید خانے میں آیا, آ کے کہتے یوسف ایھا الصدیق, یوسف اے دوست, افتنا فی سبع بقرات سمان, ہم کو جواب دو, تعبیر بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں, یأکلہن سبع عجاف, جن کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں, وسبع سنبلات خضر, 7 ہری بالیاں, وأخر یابسات, اور کچھ خشک. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون, شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں, یعنی ان کو مطلب پتا چل جائے خواب کا. قال, یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی, تزرعون 7 سنین دأبا, کہ 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے. دأبا, دأب کہتے ہیں نا حالت کو, عادت کو. فما حصدتم, جو کاٹو تم, فذروہ, تو چھوڑ دو اس کو, فی سنبلہ, اسی کے خوشے میں. جو تم کاٹو فصل کو تو اس کے دانے نہیں نکالنا, ان کے خوشوں میں ہی رہنے دینا. اور یہ طریقہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں غلے کو محفوظ کرنے کا, کیونکہ جب تک دانا اپنے خول سے باہر نہیں آتا اس کو گھن نہیں لگتا. الا قلیلا مما تأکلون, مگر تھوڑا تھوڑا جو اس میں سے تم کھاتے ہو وہ ساتھ ساتھ صاف کرتے رہو. ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد, پھر ان 7 سالوں کے بعد 7 بڑے سخت سال آئیں گے. یأکلنا, جو کھا جائیں گے, کیا, ما قدمتم لہن, جو تم ان کو پیش کرو گے. یعنی اس زمانے میں سارا غلہ کھا لیا جائے گا. الا قلیلا مما تحسنون, مگر بہت تھوڑا اس میں سے جو تم محفوظ رکھو گے, یعنی دوبارہ کاشت کرنے کے لیے. ثم یأتی من بعد ذلک عام, پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال, فیہ یغاث الناس, جس میں لوگوں کی فریاد رسی ہوگی. غیث کہتے ہیں بارش کو جو بڑے انتظار کے بعد آئے, تو یغاث یعنی خوب بارشیں برسیں گی. وفیہ یعصرون, اور اس میں لوگ رس نچوڑیں گے, یعنی اتنے رسیلے پھل پیدا ہوں گے کہ خوب خوب سیراب ہوں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک بادشاہ ہے جو کافر ہے, مشرک ہے, اور ایک سچا خواب دیکھ رہا ہے. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی کہ بعض اوقات ایک بہت سچا خواب ایک انتہائی خراب انسان بھی دیکھ سکتا ہے. اس کے لیے کچھ ضروری نہیں کہ جس کو سچا خواب آئے وہ بہت ہی نیک انسان بھی ہو. ٹھیک ہے, نیک انسان سے جو زندگی میں سچ بولتا ہوگا اس کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے, لیکن ایک شخص جو کافر ہے, خدا کو نہیں مانتا, آخرت کو نہیں مانتا, کیونکہ اسی قوم کا ذکر پیچھے گزرا ہے نا یوسف علیہ السلام کی زبان سے, اور وہ خواب بالکل واضح دیکھ رہا ہے. تو اس لیے خوابوں کے اوپر مت جائیں, اور خواب کی وجہ سے کسی شخص کی اہمیت مت بڑھائیں کہ اس کو خواب کیسے آتے. بس وہ آتے ہیں, جو اللہ چاہتا ہے آ جاتے ہیں. آپ کے بس میں ہوتے ہیں خواب لانا. کئی لوگ بےچارے اتنا استخارہ کرتے ہیں خواب لانے کے لیے, یا کوئی فوت ہو جائے بڑا عزیز قریب, تمہارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو جلدی خواب میں دیکھیں, نہیں دیکھ پاتے, اتنا ہی نہیں دیکھ پاتے, اور سب کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, ہم کو نہیں نظر آتا. اور اس سے یہ ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ بہرحال خواب کی تعبیریں بھی ہوتی ہیں, اور ہر شخص نہیں جانتا ہوتا, خاص علم والے, غور و فکر کرنے والے ہی جانتے ہوتے ہیں. اور پھر اگر کوئی ایسا شخص ہو تو جو خواب کے ذریعے آئندہ کے لیے تنبیہ کی گئی ہو, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اس کے مطابق علاج بھی. دیکھیں یوسف علیہ السلام, اور پھر ایک خاص انداز ہے نا, صرف تعبیر بتا کے نہیں چھوڑ دیتے, اس کا علاج بھی بتاتے ہیں کہ تم یہ کرنا. یہ انتہائی خیر خواہی کی علامت ہے, انتہائی محسن ہونے کی. مثلا کوئی شخص آپ کو آ کے کہتا ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے, تو آپ اس کو اگر تعبیر بتا رہے ہیں اور تعبیر میں ذرا سی کوئی تکلیف دہ بات ہے, تو ساتھ ہی آپ اس کو بتائیں کہ دیکھو صدقہ کرو, یا تم اپنے اس طریقے کو بدل لو, یا یہ کام چھوڑ دو, یا اسی قسم کی اور باتیں. مبلغ کی تعبیر میں
اور نجومی کی تعبیر میں بڑا فرق ہوتا ہے. انبیاء کو ساحر ضرور کہا گیا، لیکن ان کا انداز ساحروں سے ہمیشہ مختلف رہا ہر معاملے میں. وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، ائتونی بہ، اس کو میرے پاس لاؤ. کس کو کہا؟ اہل دربار کو. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خواب کی تعبیر کے لیے اس نے بڑے بڑوں کو جمع کر لیا تھا کہ کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی ایسا ہو جو مجھے اس خواب کی تعبیر بتا سکے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو خواب بہت واضح ہو اور جس کے اثرات دل پر رہ جائیں، انسان ہمیشہ جاننا چاہتا ہے کہ اس میں مجھے کیا میسج دیا گیا ہے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب کے سب عاجز آ گئے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں اٹھا کر پہنچا دیا گیا تھا دریا سے، تو سب عورتوں نے جو وہاں موجود تھیں اپنا دودھ پلانا چاہا، اس روتے بچے کو چپ کرانا چاہا، لیکن وہ کسی کا دودھ پینے پر آمادہ نہ ہوا. اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی، ایک مشیت تھی کہ انہیں ان کی والدہ سے ملا دیا جائے. اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اس مشکل سے نکالا بھی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بلند مقامات تک پہنچایا جائے، کہ ہر طرف سے لوگ سمٹ کر آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور اپنے علم میں، قابلیت میں عاجز ہو جائیں، اور پھر اس کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو ایسی اہمیت اور وقت دی جائے کہ لوگ واقعی ان کی اہمیت کو مان جائیں.